السلام علیکم، میرا نام ہے طلحہ احمد خان اور میں ہوں اللہ کا بندہ، اور آپ سب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جب میں اللہ کا بندہ ہوں، جب آپ اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ موجود ہیں، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے پیغمبر ہو کے گئے ہیں، مسئلے پر کس چیز کے ہیں؟ ایسی کیا چیز ہے جو مسئلہ پیدا کر رہی ہے؟ مسئلہ کب ہے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ کیوں ہے؟ سب سے بڑھ کے اللہ کے بندوں، ہم انسان خطا کار سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب ہم انسان جان بوجھ کے ضدی گناہ گار بنتے ہیں، وہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، یا تو پھر یہ بحث ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ بحث نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، اور ہم نے مان لیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہونے والے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم اللہ کی مانتے کیوں نہیں ہیں؟ سب مسائل میں ایک مسئلہ شدید فضول قسم کا، ایک مسئلہ شدید تنگ کرنے والا، ایک مسئلہ جو آپ کے باقی اسلام کو بھی مشکل میں ڈال دے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ اور ایک مسئلہ کہ جو آپ کو دکھا دیتا ہے، جو آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ کتنے مسلم ہیں اور کتنے مسلم نہیں ہیں، کتنے اللہ کے بندے ہیں، کتنے اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اور وہ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ وہ مسئلہ ہوتا ہے شادی کے ٹائم پہ۔ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے شادی کے ٹائم پہ، جب اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے لڑکے کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے کہ ہمیں لڑکی سے اتنا جہیز چاہیے، لڑکی سے ہمیں گاڑی چاہیے، اتنا گھر چاہیے، اتنے پیسے چاہیے۔ اگر یہ بات کی جاتی ہے تو آگے سے کیا تانا پڑتا لڑکے کو یا لڑکے والوں کو کہ تم لڑکی سے شادی کرنے آئے ہو یا لڑکی کے ساتھ کاروبار کرنے آئے ہو؟ کہ جب تک لڑکی گھر والوں سے کاروبار کرنے آئے گی، جب تک تم اتنے سارے پیسے اور اتنی ساری چیزیں، گاڑی واڑی یہ وہ ہمیں نہیں دو گے، تب تک ہم تمہارا بوجھ اپنے سر پہ نہیں ڈالیں گے۔ اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، شدید انتہائی طور پہ اسلام کے خلاف بات ہے، اللہ کی منشا کے خلاف بات ہے، دین کے پر کھچے اڑانے والی بات ہے، اور کتنی بےہودہ بات ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، جو لڑکے والے لڑکی والے۔ اور یہاں پہ لڑکی والوں کا اور لڑکے والوں کا اور پورے معاشرے کا اسلام یوں کر کے جاگتا ہے کہ اوئے یہ کیا کہہ رہے ہو، اوئے یہ کیا کر رہے ہو، لڑکے ہو، غیرت کھاؤ، جاؤ کماؤ، لڑکی کو رکھ نہیں سکتے تو شادی کیوں کرنے آئے ہو، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جس میں بھی بہت ساری غلطیاں۔ اسی کے برعکس دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکی والے بے جا قسم کے فضول قسم کی حجتیں کرتے ہیں لڑکے سے جان چھڑانے کے لیے، یا لڑکے کو نیچا دکھانے کے لیے، یا لڑکے کو برا بھلا کہنے کے لیے، یا اپنی بیٹی کی شادی نہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں لڑکے، جاتے ہیں لڑکے، جاتے ہیں پڑھنے، جاتے ہیں باہر، جاتے ہیں پیار ہو جاتا ہے، آلرائٹ، ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم گھر میں آ کے وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری شادی کرا دو۔ اچھی بات ہے، بجائے تم جا کے گناہ کرو، تم جا کے نکاح کی بات کرو، دیٹس اٹ، فائنل، دیٹس دا بیسٹ تھنگ۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہم جن عشق کی اور جو لیلا مجنو کی کہانیاں جپ رہے ہوتے ہیں اور جن کہانیوں میں ہم پڑھے ہوتے ہیں، دیٹس another wrong thing، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب عقل نہیں ہوتی ہے، جب یہ حرکتیں ہوتی ہیں، ایک ٹائم پہ آگے کہتے ہیں یار مجھے فلاں لڑکی پسند آ گئی، مجھے لڑکا پسند آ گیا، مجھے شادی کرنی ہے۔ یہاں پہ اب آزمائش شروع ہوتی ہے صحیح والی، کس کی؟ لڑکی کے گھر والوں کی، لڑکے کے گھر والوں کی، کہ کتنے مسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم لڑکی سے شادی کرو، شادی کا ارادہ کرو، نکاح کا پیغام بھیجو، ایک چیز دیکھنا لڑکی میں کتنا اسلام ہے۔ مال، حسن، حسب، نسب، سب بات کی باتیں ہیں، اور میرے خیال میں سب فضول کی باتیں ہیں۔ ایک چیز دیکھنا کہ اسلام کتنا ہے۔ اللہ ہے اس کے پاس، سب کچھ ہے۔ اللہ نہیں ہے، جو کچھ مرضی ہوتا رہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی والے ایسی کچھ باتیں کرتے ہیں جو کہ انتہائی اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، اور ہوتے ہی مسلمان ہیں. اپنی بیٹی سب کو پیاری ہوتی ہے. آئی ایم فادر آف اے گرل، الحمدللہ مجھے بھی بہت پیاری ہے. اینڈ آئی نو وٹ آئی ہیو ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم، جب اس کا وقت آئے گا. ابھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، جو گند ایک سوسائٹی میں چل رہا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہمارا ہی کام ہے. ہم اس سوسائٹی میں ہیں اور ہمارے سامنے جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم خاموش رہیں، اس گناہ کا ہم پارٹ ہیں. اور ہوتا کیا ہے، آف کورس سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اباؤٹ انڈیا اور بنگلہ دیش. آئی ایم اے پاکستانی. I live in Pakistan. I live outside Pakistan. میں صرف پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. اور ہر وہ بندہ جو اس بات کو سمجھ پا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا شکار ہے یا اس کا شکار کر رہا ہے دوسروں کو، ابھی بھی ٹائم ہے، عقل کر لو. مسلمانوں کو حدیث اور قرآن ہی بتایا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں نہیں بتانے لگا حدیث کیا اور کیا قرآن ہے. مسلمانوں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو حدیث اور قرآن بتائیں. اگر ہم نہیں بتا رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے جو گند مچا ہوا تھا اتنا سوسائٹی میں، تم لوگ کیا کہہ رہے تھے اس وقت. تمہاری جو رسپانسبلٹی تھی، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں سب سے اچھا کلام کس کا ہے؟ اچھائی کی دعوت دے، برائی سے روکے اور لوگوں کو بتائے کہ کیا غلط کر رہے ہو، آگ سے بچائے. لڑکی والے کیا کرتے ہیں کہ خود، بے شک لڑکی کے امی یا لڑکی کے ابو خود اپنی شادی کے ٹائم پہ جو چیزیں ان کو شدید بری لگتی ہوں، وہی چیزیں وہ آ کے اپنی بچی کے ٹائم پہ کرتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ لڑکی کی کمائی کتنی ہے؟ کماتا بہت کم ہے، پیسے نہیں ہیں. دو کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے جب ان کی شادی ہوئی. گھر ہے اپنا. ایک نئے یونیورسٹی ختم کیے ہوئے لڑکے سے تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ تمہیں وہ گھر دے، تمہیں وہ اچھی سیلری دے جو کہ آپ کے پاس بھی پوری لائف گزارنے کے بعد آئی ہے. اچھا، اس کا فرقہ کیا ہے؟ شیعہ تو نہیں ہے، سنی تو نہیں ہے، بریلوی تو نہیں ہے، دیوبندی تو نہیں ہے، کہیں یہ کسی خاص گروپ کو سپورٹ کرنے والا تو نہیں ہے، یا اس کی فیملی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پاکستان میں سب سے بڑا گند سرکاری جاب ہے کہ نہیں ہے. کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں سوچیں گے اسلام ہے یا نہیں ہے، سرکاری جاب ہے یا نہیں ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پیسہ ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ لڑکی کی پسند ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ لڑکے کی پسند ہے یا نہیں ہے. کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ خوش رہ پائیں گے کہ نہیں. جب یہ بات لڑکوں کے ٹائم پہ بولی جاتی ہے کہ تم سودے بازی کر رہے ہو، تم لڑکی سے پیار کرتے ہو یا لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، یا لڑکی کے عوض تم سودے بازی کرنا چاہتے ہو کہ ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، جہیز میں ایسے دو ویسے دو. اف دیٹس آل بلشٹ، تو پھر یہ کیا ہے کہ آپ کہیں کہ لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 25 سال کا لڑکا ہے، کہتے جی میں نے سنت کے مطابق 25 سال کی عمر میں شادی کرنی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. آلرائٹ، تو لڑکی کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ میں خودکشی کر لوں گا، میں خود کو گولی مار لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. خاندان والے پریشر ڈالتے ہیں. تمہارے داماد کے پاس کیا ہوگا؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا اسلام ہے نہیں ہے، اخلاق ہے نہیں ہے. نو ون از گوئنگ ٹو آسک دیز تھنگس. اور کچھ تو اتنی گھٹیا حرکتوں پہ اتر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اوہ لڑکے کا تو باپ بھی نہیں ہے، اب کیا کرے گا لڑکا؟ یونیورسٹی ختم کر لی ہے، جاب نہیں ہے، لڑکا پاکستان میں رہتا ہے، لڑکا باہر بھی نہیں ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جب اسی ٹائپ کی چیزیں آپ لڑکی والوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں لڑکی عزیز ہے کہ یہ چیزیں عزیز ہیں؟ تم پیسے کے لیے آئے ہو، تم لڑکی کے لیے آئے ہو؟ تم شان و شوکت کے لیے آئے ہو، تم لڑکی سے پیار کرتے ہو یا تم ان چیزوں سے پیار کرتے ہو؟ بہت کچھ ہے ان کے پاس کہنے کے لیے. لیکن اپنی بیٹی کی جب باری آئے گی، جب اپنی بیٹی کی شادی کی ٹائم آئے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کی نان اسلامک تھنگس ان اسلامک گھروں میں گھسی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ دین وہ کیا چاہتے ہیں؟ جسٹ یہی، لڑکے کے پاس پیسہ ہو، 25 سال کی عمر ہے، ابھی بھی نیا یونیورسٹی سے ختم کی ہے، جاب شروع کی ہے. ہر کوئی بزنس مین نہیں ہوتا. گھر نہیں ہے، اچھا کیا ہوگا؟ پیسے نہیں ہیں، باہر بھی نہیں رہتا، پاکستان میں رہتا ہے. وہ پاکستان میں رہتا ہے، سرکاری جاب نہیں کرتا، کارپوریٹ کا کیا پتا وہ کب چاہے نکال دیں. اس ٹائپ کی ڈرامے بازیاں لڑکی والے شروع کر دیتے ہیں لڑکوں کے لیے. ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ جب ان کی اپنی ماں باپ کی شادی ہوئی تھی، جب لڑکی کے ماں باپ کی شادی ہوئی تھی، لائک اف آئی ایم دا فادر آف اے گرل، تو میں اس کی شادی پہ یہ ضرور سوچوں گا کہ جب میری شادی ہوئی تھی 25 سال کی عمر میں، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا،
اور اللہ نے وہ شادی کروا دی اور پھر مجھے سب کچھ دے دیا. جو بھی لسٹ ہوتی ہے لڑکی والوں کی، جس سے بھی ایک لڑکا، عام پاکستانی لڑکا گزر رہا ہوتا ہے، پھر جب اللہ اس کو سب کچھ دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لڑکی والے جو بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں کہ ایک پرفیکٹ شہزادہ آئے گا ہماری لڑکی کے لیے، وہ لڑکی والے سٹل انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ لڑکا کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ ایکچولی سب کچھ تو ٹھیک ہے، کیا وہ ابھی بھی شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کو ماننے والے ہو، جب اللہ کے بندے خود کو کہتے ہو، جب اللہ کا اسلام تمہارے گھر میں نافذ اور قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے، کیسے توکل اٹھ سکتا ہے؟ کیسے بیچ میں شک آ سکتا ہے؟ کیسے تم اس بات کو نہیں مانتے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں تم نکاح کرو میں تمہیں غنی کروں گا، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں ایک چیز کی تم نے فکر نہیں کرنی، وہ رزق ہے، وہ میں تمہیں دوں گا. کوئی بندہ رزق کماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے کہ جس کو آلریڈی دیا ہے اس سے واپس نہ لے لیں؟ جس کے پاس آلریڈی سے تو اس سے چھین نہ لیں؟ کیا گارنٹی ہے؟ چلو نہیں بھی چھینے، نہیں بھی رزق واپس لیں، کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی لڑکی خوش رہ سکے کہیں پہ بھی؟ کیا گارنٹی ہے کہ جس شہزادے سے، جس پری ذات سے آپ اس کی شادی کروائیں وہ 1 سال بھی زندہ رہ سکے، 1 مہینہ بھی زندہ رہ سکے اور اس کے بعد کوئی اور سے شادی نہ کرے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت بیسک چیزیں ہیں جن کو مجھے ڈسکس کرتے ہوئے شرم آ رہی کہ اتنی آبویس چیزیں ہیں ساری کہ مجھے ڈسکس بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن سٹل ڈسکس میں کیوں کر رہا ہوں، کیوں میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر لڑکی کے ماں باپ یا لڑکے کے ماں باپ نہ صحیح، کم سے کم لڑکی لڑکا جو بھی مجھے سن رہا ہے اور شادی نہیں کی ہوئی یا شادی کرنے لگے ہیں، ان چیزوں کو سوچے، اپنا تو دماغ کلیئر کرے نا. اپنے ماں باپ کو جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ماں باپ ایکسکیوز می لسن، آپ کی بالکل سب فکر بالکل ٹھیک ہے، یس یو آر رسپانسبل، رائٹ ناؤ وی آر لائک اولڈ انف ٹو ڈیسائڈ کہ ہم کیا خوش رہ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے دیے پہ راضی رہ سکتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اس دنیا کو جس کو آپ سمجھتے ہیں مسافر خانہ، جس کو آپ نے سفر بولا ہے، جس کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے ہی ہے کہ ایک مسافر جائے اور شیڈ کے نیچے بیٹھے اور آگے نکل جائے، ایسا ہی ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں بولا ہے کہ جب پوچھا جائے گا دنیا میں کتنے دن رہ کے آؤ تو کوئی کہے گا جی 1 دن، کوئی بڑا اچھا تخمینہ لگائے گا بولے گا آدھا دن، اور پھر بتایا جائے گا کہ کچھ لمحے گزار کے آئے. ان کچھ لمحوں میں جب آپ گناہ سے بچ رہے ہوتے ہیں، ان کچھ لمحوں میں جب آپ سنت پہ شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس ٹائپ کی فضول نان اسلامک ہرڈلز آتی ہیں، تو سوچیں کہ ایک لڑکے کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ یار مجھے تم تول رہے ہو پیسے پہ، مجھے تم تول رہے ہو جاب پہ، مجھے تم تول رہے ہو گھر گاڑی پہ. اگر مجھے تم ان چیزوں پہ تول رہے ہو تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ صحیح نہیں رہ سکتا، آف کورس نہیں رہ سکتا. اس کے برعکس اگر کوئی لڑکی لڑکا اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ شادی کرنے لگے ہیں اور وہ صرف دیکھیں کہ یار اسلام ہے کہ نہیں، لڑکی میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، لڑکی دیکھے کہ لڑکے میں اسلام ہے کہ نہیں ہے، اور ان کو اسلام مل جائے تو ان کو آخرت مل گئی ہے. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اسلام ہو اور وہ اس چیز پہ ایمان نہ رکھتا ہو کہ اللہ میری دنیا بھی بہترین کرے گا اور میری آخرت بھی بہترین کرے گا. میرا مشورہ خود کو، اپنے بچوں کے لیے، میرا مشورہ آپ سب لڑکیوں اور لڑکوں کو شادی کرنے کے لیے، ماں باپ کو، لڑکیوں کے اور لڑکوں کو، یہ ہے کہ کچھ نہ کریں، ایک اللہ پہ بھروسہ کریں، کچھ نہ کریں ایک اللہ پہ توکل کریں کہ جس اللہ نے، اللہ کے ہاں کوئی تکے نہیں ہے، اللہ نے جس رشتے کو آپ کے گھر پہنچایا ہے اس کو اس فضول طریقے سے ٹھکرا کے، یا تو کوئی ویلڈ ریزن دے کہ یار یو گائز آر نان اسلامک، سمپل، ہم نہیں رہ سکتے، اسلام کے بغیر ہمارا گزارا مشکل ہے، سیدھی سی بات ہے، وہی سمجھ آتی ہے. اگلے اسلامیوں کے آپ کے پاس آ جائیں گے، بات کیا ہے جی پیسے نہیں ہیں، تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے، آلرائٹ، لیکن ہمیں پیسے چاہیے، اوکے، یا چلو آپ کے پاس ہیں تو کیا گارنٹی کہ آپ کے پاس سے ختم ہو جائیں گے؟ کیا گارنٹی کہ آپ کے پاس سے تباہی مچ جائے گی، آپ کی زندگی اجڑ جائے گی جس پیسے کے پیچھے بھی سارا کچھ کریں کہ میری بیٹی کو خوش نہیں رکھ پائے گا اس دور میں. لڑکے نے خوش رکھنا ہے، اللہ نے خوش رکھنا ہے.
لڑکے نے رزق دینا ہے، اللہ نے رزق دینا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک لڑکے کے رزق سے لڑکی چلے گی، ایک لڑکا ہے اس لڑکی کو رزق دے گا، ایک لڑکا اس لڑکی کو اچھی لائف دے گا، تو پھر تو ہمارا اللہ پہ توکل تو دور دور کی بات ہے. ہم اللہ کو جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ پہ ایمان دور کی بات ہے، ہم اللہ کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. ہم اس خالق، اس رازق کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو کوئی لڑکا رازق نہیں ہوتا، کوئی لڑکی رازق نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ رازق ہوتا ہے. سب سے میجر ایشو شادیوں کا اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے اس سوسائٹی میں، اور کوئی اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ اس دنیا میں جس کو اللہ نے کہا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری دنیا جب تباہ ہو جائے گی تو ایک اللہ کا نام رہے گا. اور وہ اللہ کیا کہتا ہے اپنے رسول سے کہ ان کو بتاؤ کہ اسلام دیکھیں شادیوں کے ٹائم پہ. نہیں ہے مال میں غنی کر دوں گا ان کو، نہیں ہے رزق میں دوں گا ان کو رزق. اسلام دیکھو شادی کر دو، اسلام دیکھو شادی کر دو. اور میں آپ کو اپنا اگر بتاؤں تو میرا جب شادی کا ٹائم آیا تو میں نے جس لڑکی کو شادی کا نکاح کا پیغام بھیجا، ان کے گھر والوں نے ایک بات پوچھی، لڑکا نماز پڑھتا ہے؟ جی پڑھتا ہے. السلام علیکم، شادی ڈن. کتنے یہ لوگ. اور جب اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں شادیوں پہ، لائک آپ کی شادی کرنے کے ٹائم، دل میں عزت بنتی ہے یار اس بندی کو اور اس بندی کے گھر والوں کو میں نے عزت دینی. کیوں؟ انہوں نے میرے میں دیکھا کیا ہے؟ ایک اسلام. جب یہ اللہ کے لیے مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں اللہ کے لیے ان کو کیوں نہ دیکھوں؟ تو میں اللہ کے لیے ان سے وفا کیوں نہ کروں جو میرے سے وفا کریں؟ یہ ابھی جتنے مسئلے مسائل، جتنے رشتے میرے اپنے خاندان میں لائن لگی پڑی ہے ان ساری کہانیوں کی. پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے. ابو نہیں ہے تو اس کے گھر نہیں ہے، تو اس کے جاب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور آف کورس آئی نو باہر سوسائٹی میں یہی گن چل رہا ہے، یہی گن چل رہا ہے، یہی ٹریڈ ہو رہا ہے. لڑکی کو کیش کرایا جا رہا ہوتا ہے، یا لڑکے والے اپنے لڑکے ہونے کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا لڑکا ہے تو لڑکی سے شادی کریں گے تو یہ کچھ لیں گے. دونوں طرف، لٹرلی دونوں طرف یہ وہی کام کریں گے جن کو اللہ نہ کرے کہ سیدھا آگ کی طرف لے کے جائے. کہ تمہارا اتنا یقین نہیں تھا اللہ پہ کہ جو تم خود سے فیصلے کر رہے تھے اور اتنے گھٹیا فیصلے کر رہے تھے، اور باتیں سنن کے منہ سے تو انشاءاللہ تو بسم اللہ تو اللہ 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 لا الہ الا اللہ پھول جھڑیں گے. کوئی شیعہ بن کے بہترین ترین اسلام میں زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی سنی بن کے بہترین ترین اسلام میں زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی مسلم بن کے زندگی نہیں گزار رہا ہوگا. کوئی مسلم بن کے جو زندگی گزارے گا وہ ان ساری فضولیات سے بہت اوپر ہوگا. آخر میں نعمان علی خان کی مجھے ایک بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ میری بھی بیٹیاں ہیں، گیس 2 3 4 I don't know exactly، کہ میں نے ان کو خود بولا ہوا ہے، مطلب نعمان علی خان اپنے بچوں کو بچیوں کو خود بولا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند ہوگا تو مجھے آ کے بتانا، then I'll go and I'll talk with them. That's it. Finish. This is the simplest thing in your life, your marriage. جس کو ہم نے سب سے کمپلیکس اور جس کو ہم نے سب سے ٹینشن والی چیز بنایا ہوا ہے. So I request you, boys and girls, their mommies and daddies, their mothers and fathers, کہ اللہ کا نام لینا یا چھوڑ دو، یا اللہ کے پیغام پہ عمل کرنا شروع کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.